السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جذبات کی دنیا، جہاں پر آپ کا بہت 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 خیر مقدم ہے۔ ناظرین، آج میں آپ کے سامنے حضرت امام حسین کے دودھ پیتے شیر خوار فرزند 6 مہینے کے حضرت علی اصغر کی شہادت کا واقعہ لے کر آئی ہوں، اور آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح عمر و سعد کے دربار میں حضرت امام حسین کی تمام التجاؤں کے بعد بھی انہیں شہید کر دیا جاتا ہے۔ ان کے حلق، سوکھے ہوئے حلق میں پانی کے چند قطرے بھی ان بدبختوں اور ظالموں کو ڈالنے کی توفیق نہیں ہوتی، ان کا دل پگھلتا نہیں ہے۔ چلیے آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ کس قدر قیامت خیز لمحہ تھا وہ، جب حضرت امام حسین یعنی حضرت بی بی فاطمہ کے لخت جگر حضرت امام حسین نے اپنے ہاتھ آگے بڑھائے اور ان کی بیوی شہر بانو نے اپنے کلیجے کا ٹکڑا حضرت علی اصغر کو ان کے ہاتھوں میں دیا۔ علی اصغر کا منقع پیاس سے ڈھل چکا تھا، نڈھال ہو چکے تھے، حلق خشک ہو چکی تھی، ان کی آنکھیں بند ہو رہی تھی، ہاتھ پاؤں صرف سانسوں کی گود میں تھے۔ حضرت بی بی شہر بانو نے اس حالت میں اس معصوم 6 مہینے کے بیٹے علی اصغر کو یہ کہتے ہوئے حسین کے ہاتھ میں دیا کہ اے ابن علی، اپنا معصوم خدا کے سپرد کرتی ہوں، ہوا گرم ہے، لو کے تھپیڑے میرے بچے کو جھلسا نہ دیں، چادر اڑا لیجئے، ڈرتی ہوں کہ کہیں پانی سے پہلے ہی میرا چاند گہنا نہ جائے، اس کو گہن نہ لگ جائے۔ اے ابن رسول، اللہ سے دعا کیجئے کہ عمر و سعد کا پتھر دل پگھل جائے اور وہ پانی کے چند قطرے میرے بیٹے کے حلق پہ ڈال دے۔ آپ بسم اللہ کر کے اس کے پاس جائیے، ایک عمر و سعد ترس نہیں کھائے گا تو کیا ہوا، وہ نہ صحیح، اس کی لشکر میں بہت سے صاحب اولاد ایسے ہوں گے جن کی گودیں بچوں سے بھری ہوگی، جو خود باپ ہوں گے۔ میرا بچہ انہیں اپنے بچے کی یاد دلائے گا، ان کا دل میرے معصوم کو دیکھ کر تڑپ جائے گا، اور وہ رحم کھاتے ہوئے میرے بیٹے کے حلق میں چند قطرے پانی کے ڈال کر اس کے حلق کو سکون بخشیں گے۔ مجھے لگتا ہے کہ میرے معصوم کی یہ حالت دیکھ کر ان کا پتھر دل ضرور پگھل جائے گا۔ جلدی کیجیے، میں نے خود غلطی کی جو اتنی دیر میں خیال آیا، اور ہاں، میں تو یہ بھول ہی گئی کہ عمر و سعد تو خود بچوں والا ہے، اس کو عداوت آپ سے ہے، میرے اصغر نے اس کا کیا بگاڑا ہے؟ اس سے جا کر کہیے کہ میرا بچہ معصوم ہے، وہ بیت کو نہیں سمجھتا، پیاس نے اس کے ننھا سا کلیجہ بھون دیا ہے۔ اس سے کہیے کہ اس بچے کے دادا حضرت علی اور دادی حضرت فاطمہ زہرا کی مقدس روحیں پوتے کی پیاس سے بلبلا رہی ہیں، ان کی روحیں اس معصوم کی یہ پیاس برداشت نہیں کر پا رہی ہیں، بے چین ہو رہی ہیں۔ وہ ہمیں پانی نہ دے، ہماری لشکر میں پانی نہ آنے دے، ہمارے خیمے میں پانی نہ آنے دے، لیکن اپنے ہاتھ سے زیادہ نہیں تو چند قطرے ہی میرے بچے کی حلق میں ڈال دے۔ اس کی حالت اور کیفیت سنا کر میری امانت عمر و سعد تک پہنچا دیجیے، اور یہ کہہ کر اس کی گود میں میرے بچے کو دیجیے کہ شہر بانو کی امانت تجھ کو دیتا ہوں، تو مسلمان ہے، اور یہ امانت اس باپ کا بچہ ہے جس کے نانا پر تیرے باپ دادا ایمان لائے اور جس کا تو کلمہ پڑھتا ہے۔ اتنا کہہ کر بی بی شہر بانو امام حسین کو بچہ کو گود میں دے دیتی ہیں۔ دنیا اس واقعے پر
آسمان اس منظر پر اور زمین اس کیفیت پر جب بھی روئی تھی اب بھی رو رہی ہے اور روتی رہے گی۔ امام حسین نے بچے کو لے کر چلنے کا ارادہ کیا، قدم آگے بڑھایا تو دوسرا قدم ایک سر پر پڑا جو چادر میں لپٹا ہوا ان کے قدموں میں گرا ہوا تھا۔ سر اٹھایا تو دیکھا کہ جانی جانی بہن بی بی زینب ان کے قدموں میں گری ہوئی ہیں، پڑی رو رہی ہیں، درخواست کر رہی ہیں۔ حضرت امام حسین بے تابی کے ساتھ بے چین ہو کر بہن کو اٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ زینب، مجھے اس کا علم نہ تھا کہ میری وجہ سے تجھ پر اور تیرے عزیزوں پر یہ مصیبت آئے گی۔ میں یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ تیری ماں حسین کو اس لیے پال رہی ہے کہ مجھے اور تجھے یہ وقت دیکھنا پڑے گا۔ قیامت کے روز تمہارے اور میرے ماں باپ میری بے گناہی کی گواہی دیں گے۔ جب مجھے یہ خیال آتا ہے کہ تمہارے بیٹے 3 دن تک پانی کے ایک ایک قطرے کو ترستے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے تو کلیجہ چاک ہو جاتا ہے۔ جب خیال کرتا ہوں کہ کس طرح ان کے پھول جیسے چہرے اور چاندی جیسا جسم سونلا گیا تھا، کملا گیا تھا، تو جگر پر ایک چھری سے چلتی ہے، لیکن کیا کروں، مجبور تھا، لاچار تھا۔ بھائی کی باتیں سن کر بہن بی بی زینب چیخ مار کر روتی ہیں۔ ان کی چیخ سے پورا خیمہ گونج جاتا ہے۔ وہ پھر حسین کے قدموں میں گر جاتی ہیں اور کہتی ہیں، قربان جاؤں اس صورت پر جو ماں اور باپ دونوں کی صورتیں یاد دلاتا ہے۔ بھیا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے بیٹے اون اور محمد علی اصغر پر قربان ہیں۔ زینب اور اس کا تمام گھر تمہارے اوپر نثار ہے۔ خوش نصیب ہوں میں کہ زندگی کے آخری لمحوں میں تمہارے قدموں میں زندگی گزارنے کا موقع ملا ہے، اور یہ موقع ملا ہے کہ ماں کے دودھ کا اثر عمر و سعد کو دکھا دوں اور جفاکاروں کو بتا دوں کہ خاندان رسالت کی عورتیں کس بے جگری سے میدان میں آتی ہیں اور ماں باپ کی امانت پر اپنے بچوں کو قربان کرتی ہیں۔ حسین کربلا کے میدان میں زینب کے جیسا خوش نصیب کوئی نہیں ہوگا جسے ماں باپ کے سامنے سرخرو ہونے کا موقع ملا ہے۔ بھائی، آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ میں اپنے بچوں کی پیاسے مرنے اور اصغر کو پانی پلانے لے جانے کے لیے شکوہ نہیں کر رہی ہوں۔ مجھے کوئی غم نہیں ہے، میں اس بات کا شکوہ نہیں کر رہی ہوں کہ تم اپنے بیٹے کو پانی کے لیے کیوں لے کے جا رہے ہو، بلکہ مجھے تو فکر اس بات کی ہے، غم اس بات کا ہے کہ شہربانوں کو کوئی تجربہ نہیں ہے، اسے عرب کا حال معلوم نہیں، بنو امیہ اور بنو فاطمہ کے تعلقات کی اسے کیا خبر، اسے ان کھڑپیچیوں کے بارے میں کچھ نہیں پتہ۔ وہ نہیں سمجھتی کہ یزید اور عمر و سعد آل رسول کے بچے بچے کا دشمن ہے، ان کے خون کا پیاسا ہے۔ بھائی، میرا دل دھڑک رہا ہے، للہ حسین اور میرے اصغر کو دشمنوں کے پاس نہ لے جاؤ، مجھے ڈر ہے کہ ظالم کہیں اس کو نقصان نہ پہنچائے۔ بار بار دل کو سمجھاتی ہوں، سوچتی ہوں کہ لاکھ سنگ دل سہی مگر اولاد والے ہیں، معصوم پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، لیکن دل اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سوچتی ہوں کہ کہیں ظالم اس کی جان نہ لے لیں۔ اتنا کہہ کر بی بی زینب بچے کے چاروں طرف گھومتی ہیں اور کہتی ہیں کہ جانتی ہوں
موت سر پر آ گئی ہے، لیکن اس کی آئی مجھے آ جائے۔ ہائے افسوس کہ میں زندہ رہوں اور میرا اصغر ظالموں کے پھندے میں پھنس جائے۔ میرے بچے زندہ رہیں اور شہربانوں کی گود خالی ہو جائے۔ بھیا میرے اصغر کو میری گود میں دو، میں اسے رخصت کروں۔ پھر بی بی زینب بچے کو گود میں لیتی ہیں، بچے پر پڑھ پڑھ کر کے پھونکتی ہیں، اس کے ننھے ننھے ہاتھوں کو آنکھوں سے لگا کر کہتی ہیں کہ اچھا لیجئے، لے جائیے، لے جائیے عمر سعد کے پاس، شاید اس کو ترس آ جائے، شاید وہ ہماری درخواست قبول کر لے۔ دنیا کے پردے پر اور حیات انسانی کی تاریخ میں اس سے پہلے ہی نہیں، اس کے بعد بھی کوئی ایسی قیامت خیز گھڑی نہیں آئی ہو کہ وہ شخص جس کا پورا گروہ کھانے اور پانی اور دنیا کی آشائشوں سے سیراب ہو رہا ہے، اس کے سامنے ایک ایسا شخص کھڑا التجا کر رہا ہے جس کے نانا کا کلمہ وہ لوگ پڑھتے ہیں، وہ لوگ جس کے نانا کا کلمہ پڑھتے ہیں اسی کی امت میں ہیں، اور اسی کے لیے اتنا کٹر ایسا پتھر دل ہو جائیں کہ عورتوں اور بچوں پر ظلم ڈھائیں اور ماتھے پر شکن نہ آئے۔ ایسی تاریخ کبھی نہیں ہوئی، ایسا واقعہ کبھی نہیں پیش آیا۔ جب حضرت امام حسین بیٹے کو گود میں لیے ہوئے عمر سعد کے دربار میں جاتے ہیں تو بچے کو گود میں دیکھ کر عمر سعد زوردار قہقہا لگاتے ہوئے کہتا ہے کہ حسین کوئی مشکیزہ لا رہے ہیں، پانی بھر دو۔ مگر مزہ جب ہے کہ پانی کو ترستا ہوا دنیا سے رخصت ہو۔ دیکھو پورا انتظام کرو، ایک قطرہ بھی پانی کا حلق میں نہ پہنچنے پائے۔ دیکھیے، غور کیجئے، لعنت بھیجیے ان بدبختوں پر کہ کس طرح سنگ دلی اور ظلم کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ بچے پر بھی ترس نہیں آیا، مرتے ہوئے بچے پر بھی رحم نہیں آیا۔ جس وقت ہوا آگ کے شعلوں میں نہا رہی تھی، جب کربلا کا میدان زمین و آسمان سے انگارے اگل رہا تھا، اس وقت حضرت امام حسین صبر و رضا کا مجسم نمونہ بنے عمر سعد کے سامنے اس گھوڑے پر سوار کھڑے تھے جس گھوڑے کی زبان پیاس کے مارے باہر نکل آئی تھی، اور وہ حسرت و یاس کے ساتھ مڑ مڑ کر اپنے سوار حضرت امام حسین کے قدموں میں اپنی آنکھیں مل رہا تھا۔ رسول عربی کا کلمہ پڑھنے والے مسلمان سنیں، قدرت کا تماشا دیکھیں، روئیں، چلائیں، پیٹیں، چیخیں۔ اس گھوڑے کا سوار وہ سوار ہے جو ان کے مولا اور آقا کے کندھوں پر سوار ہوا۔ یہ دھوپ میں چلنے اور جھلسنے والا انسان رسول کی بیٹی کا دودھ پی کر اور حضرت علی کے ابن ابی طالب کے ہاتھوں میں کھیل کر جوان ہوا ہے۔ یہ زبان جو آج خشک ہے اور جس میں کانٹے پڑے ہوئے ہیں، اس کو خاتم النبیین بوسہ دیتے تھے۔ آج انسانیت رو رہی ہے، عقیدت سر پٹکتی ہے اور مروت منہ پیٹتی ہے جب وہ یہ دیکھتی ہے کہ حضرت امام حسین نے اپنی ابا، اپنی چادر کا دامن اٹھایا اور معصوم اصغر کا پسینہ پوچھ کر عمر سعد سے یہ فرمایا، یہ التجا کی کہ آشا اور کلا عمر سعد 3 روز کی کیا، اگر 3 مہینے بھی اسی طرح بھوک اور پیاس کی شدت برداشت کرتے ہوئے گزر جاتے اور پانی اور دانہ اڑ کر میرے منہ تک نہ جاتا، گرمی کی آگ جسم کو جلا کر خاک و سیاہ کر دیتی اور گرمی کے شرارے جسم خاکی کو پھونک ڈالتے، تب بھی
تب بھی میں تیری طرف رخ نہ کرتا اور تجھ سے مدد نہ مانگتا، لیکن جس نام کا کشف بردار ہوں، جس کی لگن دل کو لگی ہوئی ہے، جو جان اور ایمان ہے، اس کی بشارت پر بھی قرآن شاہد ہے۔ اے عمرو سعد، مامتا کے درد سے مجبور ہو کر تجھ کو انسان نہیں، صاحب اولاد سمجھ کر بی بی شہربانو نے اس معصوم کو تیرے پاس بھیجا ہے۔ دیکھ، اس کی زبان ہونٹوں سے باہر آ گئی ہے، اس کی آنکھیں بند ہیں اور حلق خشک ہے۔ دنیا کی عیش اور زندگی کی بہاریں تجھ پر اور تیرے ساتھ یزید اور ابن زیاد سب کو مبارک ہوں، سب کو ساری عشائشیں زندگی کی خوشیاں مبارک ہوں، لیکن تو میرے بچے پر تھوڑا سا رحم کر دے۔ میرا بچہ تھوڑی دیر کا دنیا میں مہمان ہے، میرے کلیجے کا ٹکڑا اب اس دنیا میں تھوڑی دیر کا ہی مہمان ہے۔ دیکھ عمرو سعد، دیکھ اس کی سانس کی کیا کیفیت ہو رہی ہے۔ اصغر کی اس معصومیت کو دیکھ کر زیادہ نہیں، پانی کے چند قطرے ہی اس کی حلق میں ڈال دے۔ تاریخ تیرے اس کام پر فخر کرے گی اور میرے نانا کی امت تیری اس کام کو نیکی کی شکل میں یاد کرے گی۔ جلدی کر اور اپنے ہاتھ سے میرے معصوم کے گلے میں پانی کے چند قطرے ڈال دے۔ آگے بڑھ، اس کی خشک زبان کو دیکھ، انسان بن، انسانیت پر بٹا نہ لگا۔ حضرت امام حسین آگے کہتے ہیں کہ میری بیوی شہربانو اور بہن زینب خیمے کے دروازے پر کھڑی ہو کر انتظار کر رہی ہیں کہ تو ان کے پیغام کا کیا جواب دیتا ہے۔ دونوں نے اپنے کلیجہ کا ٹکڑا اس حالت میں تیرے پاس بھیجا ہے جبکہ وہ ان سے جدا ہونے والا ہے، ہمیشہ کے لیے انہیں چھوڑ کر جانے والا ہے۔ حضرت امام حسین کی التجا کو عمرو سعد اور اس کی لشکر پر کوئی اثر نہیں پڑتا، سب کے دل پتھر ہو چکے ہیں۔ یزیدی لشکر کی ہزاروں آنکھوں میں سے ایک آنکھ بھی سرمہ انسانیت سے مزین نہ ملی۔ کسی کے دل میں رحم اور آنکھوں میں انسانیت کا جذبہ دکھائی نہیں دیا، کسی کا پتھر دل نہیں پگھلا۔ ان کے دلوں کی کالخ ان کے چہروں تک پہنچ چکی تھی۔ انسان نہیں جانور، اور جانور بھی نہیں پتھر تھے کہ دودھ کو ترسنے والے اور پانی کے لیے پھڑکتے ہونٹوں والے اس معصوم اصغر کی کیفیت کا اور مامتا کی ماری ماں کے پیام اور باپ کی التجا کا استقبال زوردار کہکہوں سے کیا۔ کیسا دل پذیر اور نازک وقت تھا کہ اس ہولناک میدان میں آفتاب آتش بار کے سائے میں کھڑا ہونے والا انسان حضرت امام حسین اپنی بات ختم کرنے کے بعد عمرو سعد کی طرف اس امید سے دیکھتے ہیں کہ وہ شاید انسانیت کے قدم کو آگے بڑھا کر محبت کے ہاتھوں سے میرے معصوم کی گلے میں چند قطرے پانی ڈال دے گا، اسے گود میں لے کر پانی پلا دے گا، مگر نہیں، ان لوگوں میں انسانیت کہاں رہ گئی تھی؟ ان کے دل تو رحم سے خالی ہو چکے تھے۔ ان کی التجا سن کر کے، حسین کی التجا سن کر کے عمرو سعد حکم دیتا ہے کہ حسین کا بچہ زندہ نہ جانے پائے۔ میدان کربلا عمرو سعد کے حکم سے گونج اٹھتا ہے، ہوا لرز رہی تھی،
پہاڑ تھرا رہے تھے۔ امام حسین نے یہ آواز سن کر اپنے چاند کو، اپنے بیٹے کو دامن میں سمیٹنے کی کوشش کی۔ ابا ہاتھ میں تھی، کلیجہ دھڑ دھڑ کر رہا تھا کہ اتنے میں ہی ابن کاہل ہرملہ کا تیر معصوم علی اصغر کے گلے کو چھیدتا ہوا حضرت امام حسین کے بازو میں جا دھسا۔ قیامت کی مصیبت اس سے زیادہ نہ ہوگی کہ معصوم علی اصغر نے، جن کی حلق کے آر پار تیر دھسا ہوا ہے، جو باپ کی گود کو اپنے خون سے شرابور کر رہے ہیں، وہ آنکھ کھولتے ہیں، باپ کو اپنی سوکھی زبان دکھا کر ہمیشہ کے لیے بند کر دیتے ہیں، ہمیشہ کے لیے ان کی آنکھ بند ہو جاتی ہے۔ حضرت امام حسین کو چکر آتا ہے، پاؤں کانپنے لگتے ہیں، دل لرزنے لگتا ہے، جسم ساتھ نہیں دیتا، ہاتھ پیر پھول جاتے ہیں، ہاتھ پیر سے طاقت ختم ہوتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ حضرت علی اصغر باپ کی گود میں آخری سسکی لیتے ہوئے حسین ابن علی کے مہمان بیٹے اصغر دم توڑ دیتے ہیں باپ کی گود میں ہی۔ امام حسین کسی طرح اپنے آپ کو سنبھالتے ہیں، بچے کو گود سے اتار کر زمین پر لٹا کر اپنے ہاتھوں سے تیر نکالتے ہیں اور بچے کو اٹھا کر سینے سے لگا کر خیمے کی طرف چل دیتے ہیں۔ بی بی زینب اور بی بی شہر بانو دروازے پر کھڑی تھیں، انتظار کر رہی تھیں۔ امام حسین کو لہو لہان دیکھ کر دل ہوا ہو جاتا ہے، ہوش اڑ جاتے ہیں۔ بی بی زینب چکرا کر گر جاتی ہیں اور بی بی شہر بانو یہ کہہ کر آگے بڑھتی ہیں کہ ہائے کیا ہوا؟ حضرت امام حسین بچے کی لاش بیوی کے ہاتھوں میں دیتے ہیں اور بہن زینب کو اٹھا کر کہتے ہیں، لے بہن دیکھ، تیرا لال، تیرا اصغر حوض کوثر کے قطروں سے سیراب ہو گیا۔ خیمے میں کوہرام مچ جاتا ہے۔ بی بی زینب بی بی شہر بانو سے کہتی ہیں کہ بھاوج، تو نے 1.5 سال کی کمائی کربلا کے میدان میں لٹا دی۔ اپنے بچے کو ہم نے بھوکا پیاسا گھر سے نکالا، کیسی حسرت سے آخری نظر مجھ پر ڈالی تھی۔ بھائی کی گود میں نے دیا تھا، پانی کے لیے میں نے بھیجا تھا، یہ میری غلطی تھی۔ خدا کے واسطے بتاؤ میرے قصور کی کیا سزا ہے؟ اماں اور نانا کو حشر میں کیا منہ دکھاؤں گی؟ کیا کہوں گی ان سے؟ کیا جواب دوں گی جب وہ یہ کہیں گے کہ اصغر کو شہادت کے لیے میں نے بھیجا؟ لاؤ میرے اصغر کو میری گود میں دو، لاؤ اپنے بچے کی قمیض بدل دوں، اس خون سے تر قمیض پر قربان ہو جاؤں، سر پر رکھوں، آنکھوں سے لگاؤں۔ پھر بی بی زینب اپنے بھتیجے زین العابدین سے مخاطب ہو کر کہتی ہیں کہ زین العابدین، بھائی کے چہرے کا ارمان تھا، لو دیکھ لو، اصغر دولہا بنا ہے۔ اس کی بارات چڑھ رہی ہے، اس دولہا کو گود میں لے کر دلہن بیانے جاؤ۔ میرے بھائی کے ہاتھ کانپیں گے، ان پر مصیبت کا پہاڑ ٹوٹا ہے، کس دل سے، کن ہاتھوں سے بیٹے کو قبر میں رکھیں گے؟ اے کربلا، تیری گود میں آج میری گود کا کھیلنے والا آتا ہے، جو میرے سینے پر لوٹتا تھا، جو ہمیشہ شہربانوں کے ہاتھوں میں سوتا تھا، وہ آج تیری گود میں سوئے گا۔ پھر بی بی زینب اپنے بھائی حضرت امام حسین سے مخاطب ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ بھائی، لو میرے مہمان کی صورت آخری بار اور دیکھ لو۔ اب یہ صورت آنکھوں سے اوجھل ہوتی ہے،
اصغر ہمیشہ کے لیے جدا ہوتے ہیں۔ بیٹا، پھوپھی کا قصور معاف کرنا، دادا دادی سے میری شکایت مت کرنا کہ بھوکا پیاسا گھر سے نکال دیا۔ تم جاؤ، رات کو اگر دشمن نے فرصت دی تو قبر پر آؤں گی، تو ان میں لپٹاؤں گی، چمٹاؤں گی، پیار کروں گی، دلار کروں گی۔ اب تک میری اور شہر بانو کی گود میں سوتے تھے، اب دادا دادی کے پاس جاؤ، اللہ حافظ و نگہبان ہے۔ پھر ایک کوہرام مچتا ہے، سب رونے پیٹنے لگتے ہیں۔ حضرت علی کا جنازہ گھر سے نکل جاتا ہے۔ کس دل سے امام عالی مقام نے بیٹے کو، حضرت علی اصغر کو دفن کیا ہوگا، اس کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے، آسان نہیں ہے اس بات کا اندازہ لگا پانا۔ بیٹے کو دفنانے کے بعد امام حسین قصد کرتے ہیں، یہ ارادہ کرتے ہیں کہ سیدھے میدان جنگ میں جائیں اور جا کر اصغر کے خون کا بدلہ لیں، مگر ساتھ ہی یہ خیال آتا ہے کہ ناموس رسول خدا کے سپرد کروں، جو لوگ بچے ہیں ان کو رسول خدا کے سپرد کروں، اور یہ دم جو جانے کتنی دیر کے لیے باقی ہے کچھ پتہ نہیں۔ آخری بار جا کر دوسرے عزیزوں سے اور گھر والوں سے کو اور بچوں کو دیکھ لوں، یہ سوچ کر خیمے میں تشریف لاتے ہیں تو ان کے بازو سے خون ابھی بھی ٹپک رہا ہوتا ہے، کپڑے خونم خون ہو رہے ہیں۔ بیوی اور بہن کو معصوم اصغر کے صدمے میں یہ تک خبر نہیں ہوتی کہ بچے کے ساتھ باپ کے بھی بازو سے فوارہ چھوٹ رہا ہے۔ سب سے پہلے بہن بی بی زینب کی نظر بھائی امام حسین کے خون پر، ان کے بازو پر پڑتی ہے اور ہائے بھائی کہہ کر حسین سے لپٹ جاتی ہیں اور بڑھ کر چیخ مار کر رونے لگتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ارے جلدی پانی لاؤ، زخم دھو۔ پھر خود ہی خیال آتا ہے تو کہتی ہیں کہ ارے بھول گئی، پانی کہاں ہے؟ پانی تو یزید کی طرف سے آل رسول پر بند کیے ہوئے 3 روز گزر گئے۔ پھر بی بی زینب سر سے چادر اتارتی ہیں، روتے ہوئے بھائی کے بازو کو کھولتی ہیں اور اس پر اپنے بھائی کے بازو پر اپنی چادر کو باندھتے ہوئے کہتی ہیں کہ قیامت کے روز اسی طرح نانا جان کے حضور میں عرض کروں گی، اسی طرح کہوں گی، بیان کروں گی کہ آپ کی امت نے میرا سر ننگا کر دیا۔ اس بیٹی کو ننگے سر کر دیا جس کی ماں کو جنازے کے بعد بھی کسی نے نہیں دیکھا۔ شکایت کروں گی، عرض کروں گی کہ نانا کے حضور میں۔ ناظرین، تو یہ تھی حضرت امام حسین کے معصوم بیٹے حضرت علی اصغر کی شہادت۔ آئیے اب ہم سب لوگ ان شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اب ویڈیو ختم کرتی ہوں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ کس طرح 9 تاریخ کو حضرت امام حسین اپنی زندگی کی آخری شمع جلا کر لوگوں سے کیا کہتے ہیں، کس طرح اپنے عزیزوں کے بیچ ان کی گفتگو ہوتی ہے۔ اب آپ سے اجازت چاہوں گی۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔